وآتوا النساء اور دو تم عورتوں کو صدقاتہن نحلہ ان کے مہر خوشی کے ساتھ فإن طبن لکم عن شیء منہ نفسا اگر وہ خوش کر لے تمہارے لیے اس مہر میں سے کسی شے کو نفساً اپنے نفس کو فکلوہ بس تم اس کو کھاؤ ہنیئاً مزیدار مریئاً خوشگوار۔ یہ سورۃ آل عمران کا آیت نمبر 4 ہے، اور اس آیت کا موضوع اور خلاصہ حق مہر ہے۔ حق مہر اس مال کو کہا جاتا ہے جو شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر مرد کی طرف سے عورت کو دیا جاتا ہے، اس کو حق مہر کہا جاتا ہے۔ ہمارے شریعت اسلامیہ کے اندر ایسا کوئی نکاح قبول نہیں ہے جس کے اندر مہر نہ ہو۔ مہر متعین کرنا ضروری اور لازمی ہے، اور مہر ادا کرنا یہ ایک عبادت ہے، یہ کسی کے اوپر بوجھ اور زبردستی نہیں ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے اور اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ بہر صورت ادا کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ سب سے پہلی بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے مہر کا نصاب یا مقدار کتنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو 4 مسلکوں میں سے ایک بڑے مسلک کا امام ہے، سعودی عرب ممالک میں یہ مذہب بہت پایا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ مہر کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے، یعنی ایک سونے کی انگوٹھی ہو یا پیتل کی انگوٹھی ہو، یہ بھی مہر ہے۔ یعنی جس چیز پر عورت راضی ہو جائے وہی چیز مہر ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ہمارے جو مسلک کے سربراہ اور امام ہیں، پیشوا ہیں، جس کے تقلید میں ہم ہاتھ ناف سے نیچے باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ ہمارے مسلک اور ہمارے مذہب کے اندر مہر کم از کم 10 دراہم ہو، اس سے کم نہ ہو۔ 10 دراہم اگر آپ اس کا حساب لگائیں گے، 10 دراہم یہ تقریباً 1 درہم 3 ماشے کا ہوتا ہے، اور 10 دراہم 31.5 ماشے بنتے ہیں، اور 1 تولہ چاندی وہ 12 ماشے کا ہوتا ہے، تو 2.5 تولے چاندی وہ مہر کا نصاب مقرر ہوگا، اور 2.5 تولے چاندی جو موجودہ حساب کے ساتھ آپ حساب لگائیں گے، کوئی میرے خیال سے 45 سے 40 ہزار روپے یا 50 ہزار روپے اس کے بنتے ہیں۔ کم از کم آج کل نکاح مہر، حق مہر 50 ہزار روپے پر ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا مسلک حنفی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ اس کے اوپر ہمارے پاس بہت زیادہ دلائل ہیں، اور میں درس کے اندر وہ دلائل کا ذکر نہیں کرتا۔ ایک حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 دراہم سے کم مہر نہیں ہوتا۔ لا ان تبتغوا باموالکم کے اندر بھی یہ تفسیر موجود ہے اور یہ حدیث بھی ہے، تو اس لیے ہمارے مذہب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 10 دراہم مقرر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو اپنی بیٹیاں حضرت کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب اور حضرت فاطمہ الزہرا کی نکاح کی ہیں، کسی کا بھی مہر 500 دراہم سے کم پر نہیں کیے ہیں۔ بڑے تعداد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نکاح کیا ہے، کسی نے 400، 300، 500، 100 مہر دراہم جو ہے نا انہوں نے مقرر کیا ہے۔ دوسری بات یہاں پر جو سمجھنے کا ہے، مہر ولور یہ جو ہمارے اور آپ کے یہاں ہوتا ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ ولور جو ہوتا ہے وہ ہمارا مارکیٹ ریٹ ہے، وہ ہمارا اپنا ذاتی رواجی علاقائی ایک ماحول ہے، اس کو مہر کے ساتھ گڑبڑ نہ کرے۔ مہر اس کو کہتے ہیں
کہ آپ اس پیسے کو اٹھائے اس عورت کو دے دیں، اس کو کہتے ہیں مہر۔ یہاں دوسری بات بھی یہ سمجھ لے، وہ عورت اس مہر کے اندر آزاد ہیں۔ ہم نے مہر دے کر عورت کو نہیں خریدا، عورت کے جسم سے جو فائدہ آپ لے رہے ہیں اس فائدے کا بدلہ ہے شریعت میں مہر۔ عورت کی غلامی کا بدلہ نہیں ہے مہر، عورت کی خریداری کا بدلہ نہیں ہے مہر، عورت کے جسم سے جو فائدہ آپ حاصل کر رہے ہیں، جس سے پھر آپ کے اولاد ہو رہے ہیں، اس فائدے کے بدلے میں شریعت نے ایک چیز رکھی ہے اور اس چیز کو مہر کہا جاتا ہے، اور یہ شریعت کے اندر مرد کے اوپر واجب ہے۔ مہر انتہائی شوق، ذوق اور محبت کے ساتھ عبادت سمجھ کر ادا کر دینا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر بھی ذہن میں رکھیے، مہر سامنے والے کو دیکھ کر متعین کیا جائے۔ آپ حضرات